آپ دونوں سے بھی جاننا چاہیں گے. وکرانت صاحب آئے اور سب نے ویلکم کیا, اور میں نے جس طرح ان کے انٹرویو میں شروع میں کہا کہ اتنا تو ہم دیکھتے ہیں کسی فلم سٹار کو وہ ملتا ہے سارا ریسیپشن, جس طرح ان کو پروٹوکول ملا. ایک تو کیسے ان کے انٹرویو کے والے سے کیسے دیکھتے ہیں, اور دوسری ایک بہت زیادہ ہمارے کچھ جرنلسٹ اس پہ تنقید کر رہے ہیں کہ ان کو ویزا ایشو کیا گیا تھا کہ وہ پاکستان آ کے میچ دیکھیں, تو انہوں نے ایک میچ بھی کور نہیں کیا تھا. اس پہ آپ دونوں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ پہلے بتائیے. اس کا تو جواب رانا صاحب دیں گے. میں تو بالکل دوں گا کہ جی سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اپنے میڈیا کے کچھ لوگوں سے بھی, کچھ میں, کہ اس کو اتنا سر پہ سوار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے یہ؟ ٹھیک ہے نا, کون سا اس نے مطلب کوئی توپ چلائی ہوئی ہے, کون سی اس نے وہ کوئی ایسا کوئی کیا ہوا ہے کہ جو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہمیں کچھ آتا ہی نہیں ہے اور یہی سب کچھ عقل کل ہے, اور پھر ہمارے ہی چینل پر بیٹھ کر, ہمارے ہی کیمروں کے ساتھ میں بیٹھ کر, ہمارے ہی سامنے بیٹھ کر وہ ہمارا تمسخر اڑا رہے, اور ہم ہیں کہ جناب بس اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اور یار یہ اپنے میں نے نا ان کا جو انٹرویو کا سب کرنے کی سب سے بڑی وجہ میری پتہ کیا تھی؟ ہاں, آپ نے دو چار چھپتے ہوئے سوال کیے. میرا سب سے بڑا مقصد تھا جب میں انٹرویو کرنے جا رہا تھا, اور آبجیکٹو کیا تھا کہ بھارت پاکستان نہیں آ رہی, دنیا کی تمام ٹیم آ رہی ہیں, ایسا پاکستان کیا کر رہا ہے مجھے نہیں آ رہا. کچھ چیزیں میں آپ بتاؤں ہمیں کچھ ایڈٹ بھی کرنا پڑا. وہ یہ ہے معاملات کہ آپ جب کرکٹ کی بات کرتے ہیں, پیس کی بات کرتے ہو, یہی میرا آبجیکٹو تھا اس انٹرویو کرنے کا بھی, اور یہی کوشچن کیا. آپ نے دیکھا اس پہ وہ ناراض بھی ہوئے کہ یہ بات ہی نہ کی جائے کہ بھارت پاکستان کیوں نہیں آ رہا, حالانکہ ان کو کہنا چاہیے تھا کیوں نہ کی جائے. اور دنیا, آپ کہتے ہیں میں آزادانہ پاکستان کے لاہور کے ہر ایریے میں گیا ہوں, وداؤٹ اینی سیکورٹی گیا ہوں, مجھے لوگ گلے مل رہے ہیں, مجھے ویلکم کر رہے ہیں, تو پاکستان تو دنیا کے سب سے سیف کنٹری ہے. ان کے ساتھ ایک اور ان کے تھے ساتھی, نکھل نام تھا پرابلی, انہوں نے کہا کہ پاکستان سے زیادہ میں نے پیار اور اس طرح ہاسپٹیلٹی کسی دنیا کے کنٹری میں نہیں دیکھی. آپ ادر ہینڈ بھی دیکھیں, میں نے 3-4 دفعہ خود انڈیا گیا ہوں, ہمیں بھی اتنا ہی پیار ملتا ہے, ہمیں بھی اسی طرح کا پروٹوکول دیا جاتا ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں اپنے بال کٹوانے باربر کے پاس گیا تو اتنی لمبی کیو لگی ہوئی تھی باہر کے, وہاں سے نکلنا مشکل تھا. وہ پیار تھا, کوئی کسی نے جھپٹے نہیں مارے یا اونچی اونچی گالیاں نہیں دیں, لیکن وہ پیار تھا. سیم لائک کچھ عرصے سے یہ چیزیں ایسی ڈسٹرب ہونی شروع ہو گئیں. کچھ آپ کی پرفارمنس ایسی ہے کہ دیکھیں جیتے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہر کوئی کھڑا ہوتا ہے. جب آپ پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے اپنے ہی جال میں پھنسے ہوتے ہیں, جیسے اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے پی سی بی میں, یا ریلیٹ کیا جاتا ہے کوئی نہ کوئی پولیٹیکل ایسا لوگ لے آتے ہیں اس پوسٹ پہ جو آئی تھنک سو کہ ان کی ڈومین نہیں ہے. دیکھیں چلیں اگر ڈومین میں آپ آ بھی گئے یا کسی بھی ریزن سے آپ اس کرسی پہ بیٹھ بھی گئے, تو آپ کو اپنی ڈومین اندر سینس کہ آپ ریلیشن شپ ڈیولپمنٹ میں جائیں, مینجمنٹ کی طرف آئیں. آپ کا کرکٹ افیئر سے تعلق نہیں ہونا چاہیے, اور آپ میک شیور کریں کہ جو بھی آپ کے برینز ہیں, کرکٹنگ برینز آپ کہہ سکتے ہو, کیونکہ آپ نے ان برینز کو یوٹیلائز کرنا. میں ایسے کئی لوگ دیکھتا ہوں جو بڑے ٹاپ کلاس بزنس مین ہیں لیکن وہ ان پڑھ ہیں, لیکن انہوں نے پڑھے لکھے لوگوں کو ہائر کیا ہوا ہے. آپ کو بھی اسی طرح اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اگر اس پوسٹ پہ آنا ہے تو آپ کو وہ سلیکٹڈ کرکٹرز چاہیے جن کے پاس برینز ہیں. بالکل ایسے ہی, جو آپ کو اگر ایڈوائز کرے تو آپ کے ساتھ بھی جو ایکسٹرا برین بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جب ڈسکشن ہو تو اس کا ایک زبردست کنکلوژن نکلنا چاہیے. تو ان چیزوں کو آپ لیک کرتے ہیں. جس طرح وکرانت گپتا نے اتنی ایگریسولی ٹاک کی, تو آئی تھنک سو کہ اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن یار مجھے بات پتہ کیا ہے, محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو, مطلب اگر وہ کہیں رات چلتے ہوئے مل جاتا ہے, اور مجھے بھی اگر مل جاتا تو میں کو اسے گالیاں تو نہ دیتا. میں یہی کہتا بھائی آپ ٹھیک ٹھاک ہیں, آپ اچھا لگ رہا ہے پاکستان آ کے لاہور, آپ کو کہتے بس ٹھیک ہے. اب آپ سڑک پر اس کو لے کر گئے ہوئے ہیں, ایک لڑکا رو رہا ہے, اسے جپیاں ڈال رہا ہے, اور ہاتھ کب کب پارے بھی دھوتے ہیں. مطلب ایک اور کوسچن میں آپ سے جاننا چاہوں گا, لیٹ می کمپلیٹ. اچھا یہ بھی ریلیٹ کرتا ہے اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا, یہ نہ سمجھو کہ وہ ایک رپورٹر ہے یا مینس کہ ایک کرکٹ کی سوجھ بوجھ رکھنے والا ہے. یہ بھی جو کانفیڈنس ہے نا, یہ لنک کرتا ہے ان کی سکسیس پہ. ایٹیٹیوڈ یہ ایک اورا ہے, اس کو جو پازیٹیو اورا مل رہا ہے وہ ان کی اپنی ٹیم سے مل رہا ہے کہ یار ابھی ریسنٹلی ایک پلیئر کو کھلایا, اس نے 158 رنز کر دیے, 41 بال پہ 31 بالوں پہ 100 کر دیا. 3 ایسے پلیئر ہیں اگر وہ دنیا کے کسی بھی ٹیم میں ہو, پنٹ ہو گیا جس طرح آپ نے ذکر کیا, پنٹ ہو گیا, تلک ورما ہو گیا,
ابھیشیک یہ وہ ایسی پروڈکٹ ہے جس کو کوئی بھی پراؤڈلی کہہ سکتا ہے کہ وی آر دا نیشن جو ماڈرن. یار وہ علیحدہ ایک بات ہے, آپ اپنے کھلاڑیوں کے اوپر یہ نہیں کرتا ہے, ان کے پرفارمنس کے اوپر خوش ہو, لیکن یہ تھوڑی ہے کہ آپ ان کی وجہ سے ہمارے سر سے یہ بات کریں آپ اپنے کھلاڑیوں کی تعریف کریں لیکن ہمارے سر پہ تو سوار نہ ہو. اور کوشچن کیا, میں نے سیکنڈ کوشچن یہ کیا, 2023 سے یا 22 سے میں دیکھ رہا ہوں ان کی پبلک پاکستان سے نا بہت ہیٹریڈ شو کر رہی ہے. ہمیں اس کے ریفلیکشن نظر آتا ہے کمنٹس کے اندر. آپ کو ویڈیو کو شو کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, میں کرتا ہوں, 99% پاکستان کے خلاف ہے. وہ ہمارے ان کی طرف سے دیکھتے ہیں تو بہت ہی ہیٹریڈ. ہماری طرف سے جب ہے 2023 کی بات ہوئی, اس سے پہلے بات ہوئی, تو ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں جانا چاہیے انڈیا کو. یہاں کے میں جواب دیتا ہوں اس کا. شعیب اختر نے انڈیا میں بیٹھ کے جب سچن ٹینڈولکر کو لتاڑا نے کہا کہ یہ اتنا بریو پلیئر نہیں ہے, اگینسٹ ہوگی پوری انڈیا. ایسا ہی جب آپ, یہ میں بڑی لاجیکلی بات کر رہے ہیں, جب آپ بابر کو, نو ڈاؤٹ بابر از اے گڈ پلیئر, جب آپ بابر کو وراٹ کے ساتھ کمپیئر کرو گے اور سوشل میڈیا پہ ہائپ دو گے کہ یہ وراٹ سے بہتر ہے, تو کیوں نہیں ہیٹ کریں گے یار؟ کیونکہ نو ڈاؤٹ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان سین ہوتی ہیں لیکن امپیکٹفل ہوتی ہیں. یہ چیزیں وہ ہیں جیسے وسیم اکرم نے ٹی وی پہ بیٹھ کے بول دیا کہ جی وراٹ کا کمپیریزن نہیں ہے, تو کیا ان کی عوام نہیں سن رہی ہوتی کہ یار ان کے لوگ ہی. اس پہ بھی ہم ذرا بات کرتے ہیں, ذرا آپ اس پہ کچھ لاسٹلی ایڈ کریں کیونکہ بریک کی طرف بڑھنا ہے. جس پر یہ جو ان کی عوام ہمارے خلاف جو ہے, میڈیا تو چلو ہے ہی ہے, عوام بھی ان کی جنرل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف بات کرتی ہے. نہیں آپ دیکھ لیں ان کے جتنے بھی شوز, میں تو کبھی کبھی دیکھتا ہوں لیکن میں زیادہ نہیں میں دیکھا اور آگے نکل گیا. مجھے تو وہ زہر اگلتے ہی نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہر لحاظ سے, وہ ان کے اینکرز ہوں یا ان کے عوام ہوں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو گرا لیتے ہیں نا, جب آپ اپنے آپ کو یہ شو کر لیتے ہیں کہ ہم آپ سے کمزور ہیں, تو پھر ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ سر پر سوار ہو جاتے ہیں. ورنہ ان سے میرے ساتھ میں نے بھی کئی مطلب ٹاکروں کے اندر ان کے ساتھ شرکت کی ہے, انڈیا سے وہ لوگ, ادھر سے میں نے بھی جب ان کو یاد دلائی ان کی شکستیں, میں نے کہا آپ پورا نکال کر دیکھ لیں, ہم تو زیادہ ہیں, ہم نے تو آپ کو زیادہ مطلب ٹھیک ہے نا. پھر ان کی بولتیاں بند ہو گئی یار. لیکن یہ کہ یہ جو کچھ میں نے گپتا کے حوالے سے دیکھا نا, میرا خیال ہے واحد ایک اینکر آپ تھے کہ جس نے کچھ ایسے چپتے ہوئے ان سے سوال کیے ہیں کہ جس کے اوپر وہ ہائپر ہو رہے تھے, ورنہ ہم تو ان کے سامنے بھیگی بلی بنے ہوئے تھے. یار آپ پتہ نہیں کیا چیز ہو یار. شاہنواز بھائی, ہمارا سٹانس کیا ہے, ہمارا مقصد کیا ہے اس میڈیا کے تھرو کہ ہم امن کا پیغام لے کے جائیں. یہ آپ 70 سال سے لڑ رہے ہیں, 100 سال لڑ رہے ہیں. امن کا پیغام کمزوری نہیں ہوتا. میں یہی ان کو سمجھانا چاہ رہے تھے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ امن کا پیغام کمزوری ہے, ایسا نہیں ہے. نیبر جو ہے نا وہ آپ کی فیٹ میں لکھے جاتے ہیں, نیبر کین ناٹ بی چینج. وہ انگلش بڑی فیمس سیئنگ ہے. تو ہم اسی لیے آپ کو کہتے ہیں کہ اچھے نیبرز کی طرح رہے تاکہ پھر مل جل کے آگے بڑھا جائے. بٹ یہ ان کی چوائس ہے, ہماری طرف سے ہمیشہ پہلے ویلکم والا ہاتھ ہے جی.